بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار گناہوں کے لیے تریاق ہے۔ قدم قدم پر ہونے والی اپنے پروردگار کی نافرمانیاں دل میں بے سکونی اور اضطراب پیدا کرتی ہیں۔ اس بے سکونی اور اس اضطراب سے بچنے کے لیے کثرت سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ استغفار اور توبہ دونوں مترادف لفظ ہیں، لیکن کبھی کبھی علماء کرام ان میں لطیف سا فرق بھی بیان کرتے ہیں۔ استغفار ماضی کی خطاؤں اور غلطیوں پر نادم ہونے کا اور معافی مانگنے کا نام ہے، اور توبہ آئندہ اپنے پروردگار کے ساتھ پختہ عہد کرنے کا نام ہے کہ مولا آئندہ یہ گناہ کا کام نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن و سنت میں توبہ اور استغفار کی بڑی ہی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور بار بار یہ ترغیب دی گئی ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں۔ قرآن کریم سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا یہ پیغام بھی نقل کیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ اپنے پروردگار سے اپنی سابقہ خطاؤں پر معافی مانگو، استغفار کرو، بے شک وہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس استغفار کی دنیاوی فوائد یہ بیان کیے۔ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ اللہ تعالیٰ تم پر بارشیں برسائے گا، ویمددکم باموال وبنین، تمہیں اولاد سے نوازے گا اور تمہیں مال عطا کرے گا۔ اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ اور دوسرے مقام پر استغفار کا فائدہ قرآن کریم میں یہ بیان کیا گیا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً، اللہ تعالیٰ تمہاری قوت کو بڑھا دے گا۔ یہ استغفار کے فوائد ہیں کہ اس کے ذریعے سے انسان کی تمام تنگیاں اور تمام تکلیفیں دور ہوتی ہیں، اور استغفار سے چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ جب بندہ معصیت اور نافرمانی کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہو جائے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا شخص ایسے ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ لہٰذا یہ جو بے سکونی اور اضطراب کی کیفیت دل میں ہے، اس کے خاتمے کے لیے بھی بہترین مجرب وظیفہ وہ استغفار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرامین میں اس کی ترغیب دلائی ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ اور استغفار کیا کرو، میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں نبی علیہ السلام کا 100 مرتبہ استغفار کرنا گنا گیا، شمار کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہے، گناہ کا ہو جانا تو دور، گناہ کا ارادہ بھی انبیاء کرام کے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن میں 100 مرتبہ یا ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرنا یہ امت کو تلقین ہے کہ تم بھی بار بار اپنے پروردگار سے توبہ اور استغفار کرو۔ لہٰذا اس کے دنیاوی فوائد بھی ہیں اور اخروی فوائد بھی ہیں۔ دنیا میں بے سکونی اور اضطراب جو دل میں پیدا ہے، اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ انسان کو اگر کوئی مالی تنگی ہے تو اس مالی تنگی کا خاتمہ بھی استغفار میں پنہاں ہے۔ انسان کی تمام تر مشکلات کا خاتمہ بھی استغفار میں ہے، اس وجہ سے کہ قرآن کریم بھی حقیقت بتاتا ہے کہ بعض مصائب دنیاوی وہ انسان کی اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں، تو جب استغفار سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں تو وہ تنگی اور وہ تکلیف بھی انسان سے دور ہو جاتی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی اس بات کی تائید موجود ہے کہ جو شخص توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ رب الجلال اس کی تنگی اور تکلیف کو ختم کر دیتا ہے، اور اس جگہ سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا کرتا ہے کہ جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں۔ تو استغفار کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے رزق کی فراخی ہوتی ہے، اللہ رب الجلال اپنے بندے کا رزق فراخ کر دیتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ یومیہ استغفار کا اہتمام کرے۔ اب استغفار کے کلمات کیا ہیں؟ استغفر اللہ، اس کلمے کو پڑھنے کا اہتمام کرے، یا استغفر اللہ العظیم، یا اسی طریقے سے احادیث میں آتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا اسی طریقے سے جو 5واں کلمہ کتابوں میں دستیاب ہے، ملتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم کے ساتھ ساتھ اس 5ویں کلمے کا اہتمام یہ بھی استغفار کے کلمات کے لیے جامع کلمہ ہے۔ یہ اسی طریقے سے بخاری شریف یا دوسری کتابوں میں سید الاستغفار بہترین کلمات آتے ہیں استغفار کے۔ ان تمام کلمات کو اپنا وظیفہ اور معمول بنایا جائے اور یومیہ اپنے پروردگار سے استغفار کی جائے۔ جس شخص کا یہ معمول بن جائے استغفار کا، اسے تمام یہ فوائد ضرور بضرور حاصل ہوتے ہیں جو قرآن و سنت میں بیان کیے